اچھا، تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ہمیں اللہ کا رنگ اپنے اوپر کیسے لانا ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا پروسیس ہے، چھوٹا سا ہے، تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن کرنے والوں کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا۔ بس پہلی دفعہ اس راستے پہ نکلنا پڑتا ہے، پھر آپ سمجھیں کہ آپ اس پہ دوڑنے لگ جاتے ہیں۔ سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے، اگر ہمیں اللہ سے محبت کرنی ہے تو اللہ کے نبی سے محبت کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ جب آپ نے کسی سے محبت کرنی ہو تو آپ اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ بندے ہوتے ہیں ان سے نفرت نہیں کر سکتے، آپ ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے محبت کرنی ہے، اللہ کے نبی کی فرما برداری کرنی ہے، پھر اللہ کیا کرے گا؟ ہم سے محبت کرے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر ہم یہ چاہ رہے ہیں اللہ ہم سے محبت کرے تو پہلے اللہ کے نبی سے محبت کریں، تو اس کے بدلے میں، اس کے ریوارڈ میں اللہ ہم سے محبت کرے گا اور ساتھ میں انعام کیا دے گا؟ گناہ بخش دے گا ہمارے۔ تو پہلی چیز سمجھ آ گئی ہمیں، اللہ کے نبی کو فالو کرنا ہے، ان کی سنت کو، ان کی باتوں کو، ان کی جو جو انہوں نے کہا وہ سب کرنا ہے، تو ہی ہم اللہ کے پسندیدہ ہو سکتے ہیں۔ اگر پہلا امتحان پاس ہو گیا تو سمجھیں آگے والے آسان ہیں، بہت آسان ہے آگے والے، پہلا پاس کریں۔ اللہ کے نبی کی جو بھی احادیث ہیں ان پہ عمل بھی کرنا، ان کو ماننا بھی، آگے شیئر بھی کرنا، سارے کام کرنا۔ اچھا، اب اللہ کے نبی ظاہر ہے اللہ کے ساتھ زیادہ قریبی تعلق تھا ان کا، فیوریٹ تھے، تو اللہ تعالیٰ تو ان کو باتیں بھی بتاتے ہوتے تھے ان کے دل میں، کبھی وحی کی شکل میں۔ اب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارا اللہ کے ساتھ تعلق اچھا کرنے کا ارادہ ہے تو کیا کرو؟ تم جہاں کہیں بھی ہو، جہاں کہیں، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، کسی بھی سچویشن میں ہو، کسی بھی طرح کے حالات سے گزر رہے ہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ڈرنے کے لیے لفظ یہاں پہ نا تقوی آیا ہے، تقوی کے روٹ ورڈ پہ۔ تو ایسا ڈرنا کہتے ہیں کہ ہر کام کرنے سے پہلے اس کو جانچا جائے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، ہر وقت اس سچویشن میں رہا جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ پہلا کام کیا کرو؟ اللہ سے ڈرتے رہو۔ دوسرا کیا کرو؟ گناہ ہو جائے تو اس کو نیکی سے بدل لو۔ گناہ ہو گیا ہے، پتہ ہے ہو گیا ہے، کرتے وقت چلیں، کچھ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میں کرتے وقت بھی پتا ہوتا ہے یہ گناہ ہے، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے گناہ کر 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 کے ہمارا ضمیر سو گیا ہوا ہوتا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم نے گناہ کر دیا۔ بعد میں جب ہوش آتا ہے تو پتہ چلتا ہے وہ فلاں کام جو کیا تھا نا وہ گناہ تھا۔ اکثر جو ہے نا غیبت کے ساتھ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، اس ٹائم تو ہم خاموشی سے سن رہے ہوتے ہیں، بعد میں احساس ہوتا ہے وہ تو غیبت تھی، اب کیا کریں؟ ایک آپشن ہے، بلکہ وہ پہلا آپشن ہے، معافی مانگے۔ دوسرا آپشن کیا ہے؟ سمجھیں کہ دونوں کام ضروری ہیں، پہلے معافی مانگیں، ساتھ ہی کوئی نیک کام کر دیں۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ میں نے تو گناہ کیا تھا، اللہ تو مجھ سے نفرت کر رہا ہوگا، نہیں، پہلے ہم نے ڈیفائن کر دیا اللہ محبت کرتے ہیں ہر حال میں بندے سے۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جب گناہ ہو جائے تو اس کو نیکی سے بدل دو، گناہ نیکیوں کو مٹا دیتے ہیں۔ دوسرا کام یہ اللہ نے بتا دیا، اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ گناہ ہو گیا تو کوئی اچھا کام بھی ساتھ کر دو، وہ اس کو مٹا دے گا۔ تیسرا، لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ یہ جو اچھے اخلاق ہوتے ہیں نا، یقین کریں یہ آپ کو مخلوق میں اتنی عزت دلواتے ہیں، اتنی عزت دلواتے ہیں کہ آپ کو کوئی دوسرا کام نہیں کرنا پڑتا، بس ایک اچھا اخلاق۔ اب اچھے اخلاق کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بس اسمائل کر کے ہر ایک سے بات کریں، نہیں، اچھے اخلاق میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، اور یہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اسائنمنٹ تھی نا اخلاق والے موضوع میں، آپ کو اسائنمنٹ ملی تھی کہ آپ نے دیکھ کے لانا ہے اچھے اخلاق میں کیا چیزیں آتی ہیں، مخلوق سے اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ اب ہے یہ جو بھی ہم بات کر رہے تھے کہ جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ گناہوں کے اثر کو ختم کر دیتی ہیں، سورہ ہود کی یہ آیت۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ پسند کن کو کرتا ہے، پسند محبت سمجھ لیں آپ۔ ہم نے کہا نا اللہ جس سے محبت کرے گا اس پہ اپنا رنگ چڑھا دے گا،
تو اب ہم چیک کرنے چلتے ہیں کہ اللہ کن سے محبت کرتا ہے اور کیا ہم وہ ہیں. اگر تو ہم ہیں تو پھر سمجھیں مزے مزے ہیں، موجے ہیں، پھر جو آپ کر رہے ہیں کرتے جائیں. لیکن اگر ویسے نہیں ہے، اگر اللہ ہم سے محبت نہیں کر رہے، یہ کوالٹیز ہم میں نہیں ہوں گی تو اللہ ہم سے محبت نہیں کریں گے. اللہ محبت نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا رنگ ہمارے اوپر نہیں آیا ہوا. اور اگر یہ کوالٹیز ہیں تو سمجھیں کہ آپ آلریڈی اللہ کے رنگ میں ہیں. اور مزید رنگ کو پختہ کرنے کے لیے جو عمال کر رہے ہیں اس پہ استقامت اختیار کریں. لیکن اگر یہ نہیں ہے کوالٹیز تو پھر پیدا کرنی ہے، کیونکہ ہمیں اللہ کا رنگ چاہیے، ہمیں ضرورت ہے. ہمیں اس فتنوں کے دور میں ایمان کو بچانے کے لیے اللہ کے رنگ کی بہت اشد ضرورت ہے، بہت شدت سے ضرورت ہے. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لوگ پسند ہیں جو پاک رہتے ہیں. پاک رہنے میں دو طرح کا پاک رہنا آتا ہوتا ہے، ایک روحانی اور ایک جسمانی، یعنی ظاہری اور باطنی. روحانی پاک کیسے رہا جاتا ہے؟ گناہوں سے بچ کے، توبہ کر کے. توبہ روح کا غسل ہے. اور ظاہری کیسے پاک رہیں؟ غسل کرنے سے. اچھا، اس کا نا بڑا فائدہ ہے کہ جب ہم غسل کرتے ہیں نا تو ہم سے جو گندی چیزیں ہوتی ہیں، جو شیاطین، جو جن ہمارے آس پاس بہت قریب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہماری ناپاکی کی وجہ سے، گندگی کی وجہ سے وہ دور ہو جاتے ہیں. تو دونوں طرح کی صفائی کا خیال رکھنا ہے. اب ہمارے جو پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کانسیپٹ خراب ہو گیا تھا اسلام کا، یا جو اسلام لاتے تھے یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ اچھا سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، جنگلوں میں رہنا پڑے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک ہی چگا، چاہے وہ گرین کلر کا ہو، وائٹ کلر کا ہو، جو بھی رنگ تھا پہنتے تھے اور سالوں اس میں گزار دیتے تھے. وہ درمیان کا غسل، وہ جو صفائی، وہ کہاں گئی؟ یہ تو اسلام نہیں کہتا. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں مجھے پاک رہنے والے پسند ہیں. تو جب بھی تھوڑا سا خود کو لو فیل کریں اور غسل کریں، یقین کریں ظاہری صفائی ہوگی نا تو اندر سے آٹومیٹکلی آپ کا دل کرے گا کہ آج میں اچھی نماز پڑھتی ہوں، آج میں زیادہ توبہ کروں گی، آج میں اچھے اذکار کرتی ہوں. کیونکہ آپ خود کو فریش فیل کر رہے ہوتے ہیں، آپ سے گندی نجس چیزیں دور ہو گئی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے پاک رہنے والوں کو. اچھا، دوسرا ہمیں کیا اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ دکھا دیا ہے کہ اللہ کن کو پسند کرے گا؟ بھروسہ کرنے والوں کو، توکل کرنے والوں کو. توکل علی اللہ. کسی بھی طرح کی صورتحال نا آپ سمجھیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ بس ابھی میں نے اگلا قدم اٹھایا تو میں نے مر جانا ہے، یعنی اس طرح کی صورتحال ہے، میرے بچنے کے کوئی چانسز ہے ہی نہیں. اس سچویشن میں اللہ پہ توکل کرنا. خالی منہ سے کہنے نا مجھے تو ہر سچویشن میں اللہ یاد رہتا ہے، میں تو ہر وقت اسی سے مدد مانگتی ہوں. اس وقت مدد مانگنا جب اور کوئی مدد کہیں سے نہ مل رہی ہو اور اتنے مشکل حالات میں آپ ہوں کہ بس اللہ یاد رہے، اور اس پہ ایسے توکل کرنا، ایسے بھروسہ کرنا کہ بس کہہ دینا کہ یا اللہ تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے سوا کوئی نہیں کرنے والا. تو اللہ کو اچھا لگتا ہے جب بندہ خود کو اس کے سپرد کرتا ہے. تو اللہ ایسے بندے سے محبت کیوں نہیں کرے گا کہ جو بندہ اس کو مشکل میں، خوشی میں ہر وقت یاد بھی رکھتا ہے اور اس پہ بھروسہ کرتا ہے، اس کو اپنی ساری باتیں بتاتا ہے، ہر طرح کی سچویشن بتاتا ہے اور اسی سے مدد مانگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرے گا. اب اللہ اور کن کو پسند کرتا ہے؟ متطہرین کو ہو گیا، متوکلین ہو گئے. اب ہیں متوکلین کے بعد متقین. اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو پسند کرتے ہیں. پرہیزگار کون ہوتے ہیں؟ جو اپنا دامن گناہوں سے ایسے بچا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کانٹے ہیں سائڈوں پہ، وہ اپنے لباس کو بچا بچا کے چلتے ہیں. اور جو بندہ متقی ہوتا ہے سمجھیں وہ صراط مستقیم پہ ہے، اور جب وہ صراط مستقیم پہ ہے تو وہ پل صراط سے ایسے گزرے گا کہ بجلی کی تیزی سے، پتہ بھی نہیں چلے گا اور وہ پل کراس کر جائے گا. شرط کیا ہے؟ متقی ہونا. متقی ہر معاملے میں ہونا، یہ نہیں کسی ایک معاملے میں. متقی کی بہت سی صفات ہیں. وہ کیا کرتا ہے کہ کوئی بھی کام کرتا ہے
اس میں ایمانداری دکھاتا ہے، عدل سے، انصاف سے، کوئی بھی کام ہو، رشتوں کو نبھانے کا ہو، دنیاوی ویسے کام کرنے کا ہو، کس خدمت کرنے کا ہو، یا جتنے بھی معاملات ہو، ان سب میں وہ کیا کرتا ہے؟ متقی رہتا ہے۔ پھر اللہ کی سے محبت کرتا ہے جو محسن ہوتا ہے۔ محسن کون ہوتا ہے؟ احسن، حسن، یہ ہم نے پہلے دیکھا تھا لفظ۔ تو محسن ایسے شخص کو کہتے ہیں جو ہر کام کو ایکسٹرا لیول پہ جا کے کرتا ہے۔ جیسے آپ اگر آپ میں سے کوئی ٹیچر ہو نا، یا ویسے بھی جو مائیں ہوتی ہیں وہ اچھا آبزرو کر لیتی ہیں کہ آپ کے بچوں میں سے ایک بچہ، یا ہو سکتا ہے کسی کے سارے بچے ایسے ہوں کہ جب وہ کسی کام کو کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں یا کسی کام کی ذمہ داری لے لیتے ہیں تو پھر وہ اس میں اپنی جان مار دیتے ہیں۔ کچھ بچے پڑھائی میں بھی اس لیے اچھے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا کام ہر طرح سے اچھا کرنے کی کوشش کر رہتے ہیں۔ کچھ بچے قرآن کا سبق پڑھنے میں اتنے اچھے ہوتے ہیں، ابھی بھی جب میں نے یہ نام لیا تو میرے ذہن میں کچھ اسٹوڈنٹس آ گئے ہیں کہ جب ان کو کوئی اسائنمنٹ دی جاتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بس اس کے علاوہ مجھے کوئی دوسرا کام نہیں کرنا، مجھے اس کو اتنا پیارا، اتنا ہر چیز کو ڈیٹیل سے سب کچھ کرنا ہے، اس کو ایکسٹرا انرجی، ایکسٹرا ایفرٹ کے ساتھ کرنا، یہ محسن کا کام ہوتا ہے۔ محسنین اللہ کو پسند ہیں، محسنین اپنی عبادت میں بہت اچھے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جائے نماز پہ بیٹھے رہیں پورا دن، پوری رات، یا ہر وقت قرآن پاک اپنے سامنے کھولے رکھیں، ہر وقت ہاتھ میں تسبیح، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت بہت واسٹ ہے، ہم لوگوں نے اس کو کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ آپ چاہے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، فیملی کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی عبادت آ سکتی ہے اگر اس کام کو جائز اور حلال طریقے سے کیا جائے۔ تو اپنی عبادات کو احسن درجے پہ لے جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں محسنین کا خطاب بھی دیں گے اور ساتھ میں اپنی محبت بھی دیں گے۔ پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کن کو پسند نہیں کرتا؟ فساد کرنے والوں کو۔ ٹھیک ہے؟ فساد کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ غیبت کرنا سب سے بڑا فساد ہے۔ آپ سوچیں جس بندے کی غیر موجودگی میں ہم بات کر رہے ہیں، اگر وہی بات اس بندے کے سامنے کھل کے آ جائے یا کوئی تیسرا جا کے اسے بتا دے تو اس سے بڑا فساد کوئی نہیں ہوگا، وہ بندہ آپ کی شکل کبھی نہیں دیکھے گا۔ فساد کرنا یہ بھی ہے، چگلی ظاہر ہے وہی ہوتا ہے کہ آپ کسی کی محفل کی باتیں بیٹھ کے سنیں اور جا کے بتا دیں۔ ہماری ماؤں کو سب سے زیادہ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب اپنے بچے کو کسی کے گھر میں بھیجیں یا کہیں پہ بھی بھیجیں اور وہ باہر سے آئے تو اس سے ٹوہ لینے کی کوشش نہ کریں، اس سے یہ نہ پوچھیں اچھا فلاں نے کیا کہا ہوا تھا، فلاں نے تمہیں کیا کہا، میرے بارے میں کوئی بات کی، تم نے ان کی باتیں سنی، نہیں کریں یہ۔ آپ اپنے بچے کے مائنڈ سیٹ میں جب یہ چیزیں رکھ دیں گے تو یقین کریں پوری زندگی بس وہ پھر یہی کرے گا، لگائی بجھائی کرے گا، چگلی کرے گا۔ اسے عادت ہی نہیں ڈالے، اسے کہیں گے باہر کی بات صرف باہر رہنی چاہیے، گھر کی بات گھر رہنی چاہیے۔ البتہ کوئی ایسی بات ہو جو بچے کو نقصان پہنچانے والی ہو تو اسے اتنا فرینڈلی انوائرمنٹ ضرور دیں، اسے کہیں کہ باہر اگر کوئی تمہیں ہراس کرتا ہے یا ویسے کوئی تمہیں ڈانٹتا ہے کسی بھی بات پہ، یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ جو تمہیں اچھی نہیں لگی تو وہ تم مجھے بتاؤ۔ بچوں میں یہ شعور ہوتا ہے کہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کون سی بات اچھی ہے کون سی نہیں اچھی، ٹھیک ہے؟ تو فساد کرنے والوں میں سے نہیں بننا، خاص طور پہ۔ اور یہ بھی ہوتا ہے چغلی غیبت کو ہم نے ڈسکس کیا، یہ جو ویسے لڑائی کی جاتی ہے ساس بہو میں چلی رہتی ہے، دیورانیاں جٹھانیاں میں بہنوں میں ہو جاتی ہے، تو اگر ایک بندہ لڑائی کر رہا ہے تو آپ خاموش ہو جائیں، یہ نہ کہیں کہ میرا بھی حق ہے۔ وہاں پہ اگر آپ اپنا حق چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت کے وسط میں محل تعمیر کر دے گا، ٹھیک ہے؟ تو فساد ہے نہیں کرنا۔ اب اللہ اور کن کو پسند کرتا ہے؟ ثابت قدم رہنے والوں کو، جو بھی سچویشن ہو گیو اپ نہیں کرنا، یہ نہیں کہنا کہ میرے سے تو عمل نہیں ہو رہا تو میں قرآن کلاسز چھوڑ دیتی ہوں، میرے سے تو مینیج نہیں ہو رہا، میرے کام اتنے زیادہ ہیں تو میں چھوڑ دیتی ہوں۔ جب بھی آپ قرآن کو چھوڑتے ہیں تو آپ پھر دنیاوی معاملات میں اتنا الجھا دیے جاتے ہیں کہ بس پھر نمازیں بھی ضائع۔ شروع میں آپ کے پاس قرآن کلاسز چھوٹیں گی، پھر آپ کی فجر چھوٹ جائے گی، پھر اذکار چھوٹ جائیں گے، پھر صبح کا اٹھنا چھوٹ جائے گا، پھر ناشتہ چھوٹ جائے گا، بہت سی چیزیں۔ آپ کہیں گے جب قرآن کلاس نہیں لینی، فجر نہیں پڑھنی، تو فجر پڑھی نہیں جاتی تو باقی نمازیں پڑھنے کا کیا فائدہ، پھر باقی نمازیں بھی چھوٹ جائیں گی۔ تو جس ایک عمل کو شروع کیا ہے اس پہ
استقامت اختیار کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے نبی کو. اللہ تعالیٰ کو ایسے اعمال پسند ہیں جو بے شک کم ہوں لیکن استقامت کے ساتھ کیے جائیں. اگر آپ تہجد نہیں پڑھتے اور پڑھنا شروع کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو اگر ایک دن پڑھی ہے تو ایک ہی دن میں 25-30 رکعت پڑھ کے دوسرے دن فجر بھی قضا کرنی ہے تو ایسی تہجد نہ پڑھیں. تھوڑا کریں، تھوڑے تھوڑے سے شروع کریں. عادتیں بنانے میں ٹائم لگتا ہے. ہم ایک دن میں کفر سے اسلام میں نہیں آ جاتے ہیں لیکن اپنا نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ان سے کہو کہ وہ تو صرف اسلام لائے ہیں، ایمان نہیں لائے. تو ایمان کا بات ہے آہستہ 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 آہستہ، ایک ہی دن میں نہیں. پہلے 2 رکعت سے شروع کر لیں تہجد کرنی ہے. اگر کسی نے 2 سے کریں پھر آہستہ آہستہ 4 پہ چلے جائیں، ساتھ میں وتر پڑھنا شروع کرتے ہیں. تو کیا کرنا ہے، جو بھی کام کرنا ہے آہستہ آہستہ کرنا ہے لیکن مستقل مزاجی سے کرنا ہے. یہ نہیں کہ ایک دن کر لیا ایک دن چھوڑ دیا، ایک دن کر لیا ایک دن چھوڑ دیا. پھر کیا ہے، اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے. نیکی کرنا، نیکی سے مراد یہ بھی ہے کہ نماز قرآن یہ ساری چیزیں، لیکن نیکی خاص طور پہ اگر مخلوق کے ساتھ آپ کنیکٹ کر دیں گے نا تو یقین کریں اس میں آپ کا اپنا سکون ہے. ہر بندے کی مشکل کو آسان کرنے کی کوشش کرنا، یہ محسنین کی بھی کوالٹی ہے یہ والی نا، کہ وہ ہر شخص پہ احسان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ نہ کہیں کہ فلاں مجھے بدلے میں یہ دے، فلاں میرے لیے یہ کرے. فلاں کیوں کرے، آپ کریں، خود کریں. ایسی نیکیاں اکٹھی کریں، ایسے نیک کام کریں جو قیامت کے دن ہمارے نیکیوں والے پلڑے کو اتنا بھاری کر دیں کہ وہ پلڑا سب سے زیادہ بھاری ہو. اللہ تعالیٰ کہیں کہ جاؤ جنت تمہارے لیے آسان ہے بنا حساب کے. کیونکہ جو مخلوق کی دعائیں ہوتی ہیں وہ اگر بندے کو لگنا شروع ہو جائیں تو سمجھیں آپ پاس ہو گئے. مخلوق سے دعائیں لینا سب سے مشکل کام ہوتا ہے. اوپر سے ظاہر ہی آپ کے ساتھ بہت سے لوگ ہوتے ہیں اور بہت سی دعائیں بھی آپ کو دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ کسی مشکل سچویشن میں جاتے ہیں آپ کو ان کا ساتھ چاہیے، لیکن وہ آپ کو صرف دعاؤں پہ دعائیں دے کر تو سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، حالانکہ آپ کو ان کا ساتھ چاہیے تھا. تو وہ پھر نیکی نہیں ہوتی، وہ فارمیلٹی ہوتی ہے. تو جہاں بھی کسی کو مدد کی ضرورت ہے اس کی مدد کریں. یہ نہیں سوچیں کہ اس نے میرے ساتھ پچھلی دفعہ یہ کیا تھا، وہ اس کا معاملہ ہے. قیامت کے دن اس نے حساب دینا ہے کیونکہ وہ ظلم تھا اور اللہ ظالمین کا ساتھ نہیں دیتا. لیکن آپ کے ذمہ جو اس دوسرے بندے کے حقوق ہیں وہ ادا کریں، اور ہمارے ذمہ پوری مخلوق کے ذمہ یہ حق ہے کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم دوسرے بندے کا حق نہ ماریں. اور حق کیا ہوتا ہے کہ ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھنا، ان کی مشکلات کو آسان کرنا، جو بھی معاملات ہیں وہ ان کے ڈیل کرنا ان کے ساتھ. اچھا پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کن کو پسند کرتا ہے، انصاف کرنے والوں کو. ہر معاملے میں انصاف کریں. سورہ رحمان اگر آپ پڑھیں نا تو اس میں 3 آیات انصاف پہ آئی ہیں، ترازو پہ آئی ہیں، میزان پہ. اللہ تعالیٰ نا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. انصاف کرنا کیا ہوتا ہے، ہر معاملے میں انصاف کرنا. یہ نہیں کہ ایک بندہ آپ کو پسند ہے تو اس کی سائڈ پہ ہو جائیں اور دوسرے کو پیچھے ہٹا دیں. اور انصاف کرنا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر رشتے کو اس کی جگہ پہ رکھ کے چلنا. ماں کی محبت بیوی کو نہ دینا، بیوی کی محبت ماں کو نہ دینا، بہن کی محبت بھائی کو نہ دینا. جس کا جتنا حق ہے اس کو اتنا دینا، یہ انصاف ہوتا ہے. اور انصاف یہ بھی ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ میں تو دین کے کام بہت کرتی ہوں، میری تو کلاسز اتنی ہوتی ہیں، اب گھر والوں کی خدمت کا ٹائم ہے میرے پاس. اب وہ جو علم حاصل کرنے کا سوال تھا یا وہ جو تعلیم کا ہوگا قیامت کے دن اس میں تو پاس ہو جائیں گے، لیکن وہ جو دوسرا سوال تھا کہ اپنے گھر والوں کا، اپنے ماں باپ کا، اپنی فیملی کی خدمت کرنا، ان کا خیال رکھنا، اس میں فیل ہو جائیں گے. تو انصاف ہے، جو ٹائم جس کام کا ہے اس کو دیں، ہر معاملے میں انصاف کریں. اور انصاف کرنے پہ عادل حکمران کے لیے خوشخبری بھی ہے اور ڈراوا بھی ہے کہ اگر عادل حکمران ہے، انصاف کرتا ہے تو قیامت سے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ دے گا. اگر نہیں کرتا تو پھر پکڑا جائے گا. یہ خاص طور پہ خیال رکھا کریں جن کو تھوڑا سا بڑا رتبہ دے دیا گیا، چاہے وہ ماں ہے، وہ ساس ہیں، کوئی بھی ہے. اگر ماں ہے تو خیال رکھیں کہ اپنے سارے بچوں کو، محبت تو انسان کے دل میں ہوتی ہے نا، وہ تو برابر کبھی دی جاتی ہے، کوئی بچہ ویسے زیادہ پیارا رہتا ہے، لیکن ان کے حقوق میں برابری کریں، انصاف کریں. اگر ایک بچے کے لیے آپ کو ایک چیز پسند آئی ہے تو دوسرے کے لیے بھی ویسے ہی لیں، یا پھر دونوں کا نہ لے کے دیں. انصاف کریں.
اور جو ساس ہوتی ہے وہ بھی خیال رکھیں کہ ایک بہو کا زیادہ خیال کرنا، دوسری کو بالکل کچھ نہ سمجھنا، اس پہ بھی سوال ہوگا۔ اور جو ینگ گرلز ہیں جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی، وہ انصاف کریں کہ یہ نہ ہو کہ وہ باپ کی اتنی زیادہ سائڈ لیں کہ ماں کو بالکل نیگلیکٹ کر دیں، یا ماں کی اتنی سائڈ لیں کہ باپ کو کچھ سمجھے نہ۔ بہن بھائیوں میں یہ خیال کریں کہ ایک بہن کی تو بس ایک کے ساتھ دوستی ہے اور دوسری کے ساتھ دشمنی ہے، ہر معاملے میں انصاف۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتے ہیں، ہم نے پیچھے بھی آیت پڑھی ہے، لیکن یہاں پہ خاص بات کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، وہ اپنا عہد پورا کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وعدہ پورا کرنا، یا تو وعدہ کریں نہیں، اگر کریں تو پورا کریں۔ اچھا یہ والی باتیں وعدے میں نہیں آتی، ہمارا کنسیپٹ خراب ہے، ہم کہتے ہیں میں نے فلاں سے کہا تھا میں اس دن تمہارے گھر آؤں گی، اور ساتھ میں نے انشاءاللہ بھی کہا تھا، اب یہ تو وعدہ ہو گیا۔ یہ وعدہ نہیں ہے، یہ آپ کے ایک ارادے کا نام ہے۔ آپ نے کہا تھا میں انشاءاللہ آؤں گی، وعدہ تو ہوتا ہے نا جب کہ اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گی، وہ وعدہ ہوتا ہے۔ تو وہ والا وعدہ کریں، کوشش کریں نہ کیا کریں، کیونکہ ہم لوگ اتنے مستقل مزاج نہیں ہیں کہ ہم اپنے وعدے پورے کریں، یا اللہ کے ساتھ ہم قسمیں اٹھاتے ہیں پھر اور بعد میں پوری نہ کر سکیں اور کفارے دینے پڑیں، اور ہم لوگ تو کفارے بھی نہیں دیتے۔ تو اپنا وعدہ جو کریں وہ پورا کریں۔ پھر اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، یہ ہم نے پڑھا ہے، لیکن اس سے پیچھے کیا بات ہے، وہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ لوگوں کو معاف کرنا ایسے سچویشن میں، ایسے پوائنٹ پہ معاف کرنا جب آپ کو پتا ہے کہ آپ بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہیں، معاف کرنا۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں، غصہ ضبط کرنے والے ہوتے ہیں۔ شدید غصہ آ رہا ہے، دل کر رہا ہے بس توڑ پھوڑ دوں، ہر چیز اٹھا کے پھینکوں، یہ کروں وہ کروں، تھپڑ مار دوں، سب کچھ کر لوں، اس ٹائم پہ خاموش ہو جانا۔ غصہ ضبط کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اندر ہی اندر باتیں رکھیں اور کڑنا شروع کر دیں۔ غصہ ضبط کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پر کچھ نہ کہیں، ریلیکس رہیں، اٹھیں، بیٹھیں کہیں پہ، اپنی پوزیشن چینج کریں، پانی پئیں، لیکن کچھ دیر بعد کیا کریں، اس بات کو، وہ جب آپ اندر لے جائیں گے نا غصے کو، تو وہ انرجی میں چینج ہوگا، پازیٹیو وائبس میں، تو پھر آپ اس بات کا جواب دیں اور سمجھائیں کہ دیکھو یہ جو کیا تھا نا، ایسے نہیں کرنا تھا، ایسے کرنا تھا۔ اور وہ کیا کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، چاہے وہ غم میں ہو، خوشی میں ہو، ان کو کوئی خوشخبری ملے پہلے صدقہ کرتے ہیں، ان کو کوئی تکلیف پہنچے پہلے صدقہ کرتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ان سے محبت ہے نہیں کرتا۔ زیادتی وہی ہوتا ہے، اگر آپ انصاف نہیں کریں گے تو اس کا الٹ کیا ہے، زیادتی ہے، ظلم ہے۔ کسی پہ بھی ظلم نہ کریں، نہ اپنے نفس پہ ظلم کریں۔ نفس پہ ظلم کیا ہوتا ہے کہ اس پہ گناہوں کا بوجھ ڈال دینا، اور گناہوں کا بوجھ کب ڈلتا ہے، جب ہم نفس کی ہر بات ماننا شروع کر دیتے۔ اور پھر کیا کریں، ظلم سے بچیں۔ یہ نیچے وہی آیت آ گیا کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اب ایک ظاہر ہے اللہ تعالیٰ گناہ گار کو بھی پسند نہیں کرتا ہوگا، یہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن یہاں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ناشکر گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ ہماری کی زندگی میں بہت زیادہ ناشکری ہے۔ میں نے بہت زیادہ خواتین کو یہ کہتے سنا ہے کہ مجھے اس گھر میں آ کے کیا ملا ہے، ٹینشن ہی ملی ہیں جب سے آئی ہوں، کبھی کھانے کو اچھا نہیں ملا، پہننے کو اچھا نہیں ملا، سکون نہیں ملا، یہ ساری چیزیں۔ دیکھیں ناشکری ہے، اگر آپ کے پاس صحت ہے، آپ کے پاس اولاد ہے، آپ کو ایک گھر ملا ہوا ہے، چار دیواری ہے، تو یہ اس سے بڑی نعمت سمجھے دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ جن کے پاس اولاد نہیں ہے ان سے پوچھیں، جن کے پاس اپنے گھر نہیں ہے ان سے پوچھیں، جن کو کوئی بیماری لگی ہے ان سے پوچھیں۔ زندگی کی قدر اگر چاہیے نا تو کسی بیمار سے نا 5-10 منٹ گپ شپ کیجیے گا، سمجھ آ جائے گی۔ کسی کے ماں باپ نہیں ہے نا، اس کے پاس آپ 5 منٹ کے لیے بھی نہیں بیٹھ سکیں گے۔ میری ایک دوست کے فادر کی ڈیتھ ہوئی تو میں اس سے ملی واپسی پہ نکلتے وقت، میں نے اب دیکھیں میری 2 گھنٹے کی شاید اس سے ملاقات تھی، میں نے بات نہیں کی، میرے اندر ہمت ہی نہیں تھی کہ میں افسوس بھی کروں اس کو دیکھ کے۔ اور جب میں نکلنے لگی تو لاسٹ پہ نکلتے نکلتے اس نے خود ہی بات شروع کی، اور ابھی اس نے نام لیا تھا اپنے فادر کا کہ اس کے آنسو گرنا شروع ہو گئے، اور مجھے لگا کہ بس میرے اندر ہمت نہیں، میں نہیں سن سکتی اس کو۔ تو بہت سی شکر گزاری والی چیزیں ہیں، اگر شکر کرنا شروع کریں تو کبھی نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ بہن بھائی سمجھیں اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی عظیم نعمت ہے
کہ جن کے بہن بھائی نہیں ہیں، جو اکلوتے ہیں، ان سے یہ تکلیف پوچھیں۔ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی بھی سچویشن ہے، آپ کے بہن بھائی آپ کے سر پہ ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں کوئی مسئلہ مجھے بتاؤ۔ تو رشتے ہماری سب سے بڑی شکر گزاری کی وجہ ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اس سے بڑی شکر گزاری کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہے، ہمیں یہ شعور دیا ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ ثواب ہے، یہ نیکی، یہ بدی۔ شعور کا ہونا اتنی بڑی بلیسنگ ہے۔ پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ غرور کیا ہوتا ہے؟ کہنا کہ میں تو یہ ہوں، تم تو یہ کر ہی نہیں سکتی، میرے پاس تو یہ چیز نہیں ہے، تم لوگوں کے گھر میں تو یہ بھی نہیں ہے، تم لوگوں کے گھر میں تو یہ بھی نہیں ہے۔ ہماری خواتین کا زیادہ یہی مسئلہ ہے کہ وہ جب کسی کے گھر میں جاتی ہیں تو پہلے آنکھیں گھما کے پورے گھر کو دیکھتی ہیں کہ گھر میں کیا کیا سامان ہے، پھر کہتی ہیں اچھا تمہاری یہ ہے، میری تو اس کمپنی کی ہے، اچھا تمہارا یہ ڈریس ہے، میں نے تو فلاں برانڈ سے لیا، میری کا تو کپڑا اتنا اچھا ہے۔ یہ ساری چیزیں غرور میں آتی ہیں، ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ غرور کیا ہوتا ہے کہ جب آپ خود کو ایسے سمجھنے لگیں کہ آپ کے سامنے والے خود کو بولنا سمجھیں، وہ سمجھے کہ میری تو کوئی اوقات نہیں ہے، میری تو کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ غرور ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے چیزوں کو سمجھا ہے، علم حاصل کیا ہے، لیکن دوسروں کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ پھر کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسراف کہتے ہیں اپنی حد سے نکل جانا، کسی بھی کام کو ایسے کرنا کہ بس حدود کراس کر دینا۔ اگر نیکی کا کام بھی ہے تو اس کو کرتے وقت بس اس نیکی کو بدی میں تبدیل کر دینا، اور بدی کرنے لگے تو ویسے ہی یاد سے نکل جانا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے حدود مقرر کر دی ہیں نا، وہ اس نے ہمیں بتا دی ہیں۔ اس نے کہہ دیا کہ یہ چیز ٹھیک ہے، یہ نہیں ٹھیک، یہ ٹھیک ہے، یہ اگر ہم جانتے ہوئے بھی کہ یہ نیکی ہے ہم نہیں کرتے، اور ہمارے سامنے دو راستے ہوتے ہیں اور ہم بدی والے کو سلیکٹ کر دیتے ہیں، تو ہم اپنی حدود کراس کر جاتے ہیں۔ اس میں اسراف بھی آتا ہے، پیسے کا ضیاع آتا ہے اس میں، اس کے علاوہ کوئی بھی سمجھ لیں، جیسے کھانے پینے کی چیزیں ہو سکتی ہیں، ان کو ضائع کرنا، وہ ساری چیزیں اسراف میں آ جاتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ کافر کفر جو ہے نا، یہ کہتے ہیں انکار کرنا، تو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انکار کرنا، جو باتیں اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں ان کو نہ ماننا۔ یہ پیچھے جو آپ اتنی زیادہ چیزیں دیکھ ہیں، یہ ساری قرآن کی آیات تھی، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کرنا ہے، اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم انکار کر رہے ہیں، اور انکار کرنے کو عربی میں کفر کہتے ہیں۔ تو اگر ہمیں اللہ تعالیٰ سے دوستی، محبت اور اس کا رنگ چاہیے تو ہمیں کافر نہیں بننا، انکار کرنے والا نہیں بننا، اللہ کے رسول کی کیا کرنی ہے؟ فرما برداری کرنی ہے۔ پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ دغا بازوں کو پسند نہیں کرتا، دھوکہ دینے والوں کو پسند نہیں کرتا، کسی کی آنکھوں میں دھول جھونک دینا، میں تو بڑی سمارٹ ہوں، میں نے فلاں کو چکما دے دیا، میں نے اس کو الو بنا دیا۔ آپ اس کو الو نہیں بنا رہے، قیامت کے دن سمجھ آئے گی کہ آپ نے کیا کیا تھا۔ کسی کو دھوکہ دے دینا، وعدہ کر کے تو مخالف ٹیم کا ساتھ دے دینا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ شیخ ہی خورے کو پسند نہیں کرتے۔ وہ جو نہیں ہوتا ہے ہر وقت شیخیاں کرتے رہنا، میں تو یہ کرتی ہوں، میں تو یہ کرتی ہوں، میں تو یہ کرتی ہوں، یہ جو میں ہوتی ہے نا، جس دن یہ نکل گئی سمجھیں اس دن اللہ کا رنگ آٹومیٹکلی آ جائے گا۔ اپنی ہر چیز پہ اتراتے رہنا۔ آپ کو پتا ہو کہ سامنے والا بندہ اتنا خوبصورت نہیں ہے دنیاوی لحاظ سے، اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے ہر کسی کو خوبصورت بنایا، سامنے والا بندہ اتنا خوبصورت نہیں ہے، اس کے باوجود اس کے سامنے کہنا فلاں نے میری آنکھوں کی تعریف کی، فلاں نے میری بالوں کی تعریف کی، فلاں، آپ کو نہیں پتا لیکن آپ دوسرے بندے کی تکلیف کا باعث بن گئے۔ اگر آپ نے کوئی کسی نے تعریف کی ہے، پہلی بات تو یہ اس نے غلط کی ہے، منہ پہ تعریف کرنی ہی نہیں چاہیے۔ اگر ٹھیک ہے آپ کی کسی کوالٹی کی کسی نے تعریف کیا تو آپ اپنی تک رکھیں نا، سامنے والے بندے کو تو نہ ہرٹ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے لوگوں میں سے بنائے جن سے وہ محبت کرتا ہے، جن کو وہ چاہتا ہے، اور جن پہ وہ اپنا رنگ چڑھاتا ہے، وہ ہم سے راضی ہو اور ہم اس سے راضی ہو جائیں۔ یا اللہ ہم اتنی استطاعت یا طاقت تو نہیں رکھتے
کہ ہم وہ سارے کام کریں جو آپ نے کہے، لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں. ہم اس راستے پہ آج نکلتے ہیں، ہمارا ہاتھ پکڑنا، ہمیں اس راستے پہ لے کے چلنا اللہ تعالیٰ آپ کا کام ہے. ہم نے خود کو آپ کے سپرد کر دیا ہے. اب چاہے جو بھی آپ ہمارے ساتھ کریں، آپ اپنی رحمت سے ہمیں ڈھانپ لیں گے تو ہم آپ کا رنگ چڑھانے میں ہمیں آسانی ہوگی. یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمارے اندر شعور پیدا ہو جائے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں یا نیکی کر رہے ہیں. جس دن ہمارے اندر شعور پیدا ہو گیا اس دن اللہ ہمیں امید ہے کہ ہم ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.